الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد قمری مہینہ رجب کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اسی آخری عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ رونما ہوا تھا جس کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں آسمانوں کے سفر کو، اور اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیداری کی حالت میں جسم مبارک کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمان، پھر جنت، پھر عرش، پھر سدرۃ المنتہا اور کرسی، سارے مناظر دکھائے ہیں اور اس پر ایمان ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں برکت کے لیے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ معراج کے سفر کے بارے میں عام طور پہ عقل پرست لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے چلے گئے تھے اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے وقت میں، اور یہ کیسے ہے، اور یہ تو میں تو سادہ سا جواب دیا کرتا ہوں۔ آج میں نے سبق میں بتایا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولوی صاحب ہم تو کارگل پہاڑی پر بھی جاتے ہیں تو بڑا بندوبست کر کے جاتے ہیں، تو حضور آسمان پہ ویسے کیسے چلے گئے تھے؟ تو اس کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا یار حضور نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا تھا، کہیں بھی نہیں کہا۔ قرآن پاک میں بھی جب ذکر ہے اللہ کہتا ہے میں لے گیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے کہا میرا بندہ گیا تھا، کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا تھا۔ تو اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ یہ تو اللہ کی قدرت پہ شک ہے۔ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں لے گیا تھا، اب شک کا اظہار کرنا شک کس پر ہے؟ اللہ کے کنٹرول پر، اللہ کی قدرت پر۔ حدیث پہ بھی الفاظ یہ نہیں ہے کہ حضور کہتے میں گیا تھا، عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ ساری تفصیل بتائیے گا، لینے کے لیے کون آیا تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ قرآن میں بھی یہی ہے، اللہ کہتے میں لے گیا، اور حدیث میں حضور کو مجھے لے جایا گیا تھا، جبریل مجھے لے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ میں تو سادہ سے کوئی اللہ لے گیا تھا بھائی، اگر اللہ کی قدرت پر ایمان ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی قدرت پر ایمان پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اللہ کی قدرت پر اور کنٹرول پر ایمان ہے یا نہیں۔ دوسری بات، اس سفر کے 20 واقعات ہیں، 20 مختلف روایات میں، قرآن پاک میں، احادیث میں، جس صحابی کو جو بات یاد رہی نقل کر دی، جمع کی جائے تو پورا کتابچہ بنتا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ، اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ ترمذی شریف نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں 3 ہوئی ہیں۔ ایک سفر میں ابراہیم بابا جی سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک مسجد اقصی میں، دوسری بیت المعمور کے ساتھ بابا جی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور تیسری الگ ملاقات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے مناظر دکھاتے ہوئے مجھے وہ ایک بڑی بلند جگہ پہ لے گئے، تو وہاں ایک بڑا اچھا خوبصورت باغیچہ تھا، وہاں بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سلام عرض کیا، تھوڑی دیر بیٹھا بابا کی خدمت میں، تو جب رخصت ہونے لگا تو بابا جی نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی، ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ ملاقات میں پہلی بات یہ فرمائی کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔
تو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے، ارضھا طیب وماؤھا عذب، جنت کی زمین بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے۔ یہ میں ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں، ان الجنت ارضھا طیب ماؤھا عذب، جنت کی زمین بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے۔ کیا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی جگہ آبادی کرنے کے لیے، ڈیرا لگانے کے لیے، بستی بسانے کے لیے کیا چیزیں چیک کرتے ہیں؟ زمین کیسی ہے، پانی کیسا ہے۔ اب سائنسدان دنیا میں چیک کر رہے ہیں کہاں کہاں پانی ہے، کہاں زمین ہے، کہاں آکسیجن ہے، کہاں یہ تو اس کا تو بیڑا غرق کرنے لگے ہم، تو آگے رہنا کہاں ہے۔ اس وقت سائنس کا بڑا موضوع متبادل جگہ تلاش کرنا ہے۔ کبھی مریخ پہ جا گھستے ہیں، کبھی کہیں جا گھستے ہیں کہ پانی کہاں کا کہاں ہے، زمین کہاں کی اچھی ہے۔ چاند کی تو کہتے ہیں موت ہمارے مطلب کی نہیں ہے، چاند چیک کر لیا ہے، چاند کی زمین ہمارے مطلب کی نہیں ہے، تب تلاش کرتے پھرے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یار پریشان کیوں ہوتے ہیں، بابا جی پہلے بتا گئے ان الجنت ارضھا طیب ماؤھا عذب، جنت کی زمین بہت اچھی ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، لیکنھا قیام، ایک ساتھ وارننگ بھی دینی ہے، ولیکنھا قیام، چٹھیل میدان ہے، خالی پلاٹ ملے گا، سادہ پلاٹ ملے گا، لیکنھا قیام۔ پھر ساتھ نسخہ بھی بتایا ہے، غرسھا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ اللہ اکبر، اس کو آباد تم نے خود کرنا ہے۔ دنیا میں جو نیکی کی اعمال کرو گے وہ جنت میں تمہارے پلاٹ کی آبادی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ روایت میں سنی ہے نا، سبحان اللہ کہتا ہے درخت لگ جاتا ہے، کہاں لگتا ہے؟ ابا غرسھا، زمین، جنت کی زمین کو آباد کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے، سبحان اللہ پڑھو گے، الحمدللہ کہو گے، جنت کی زمین پہ درخت لگتے چل کوڈ بتا دیا کہ جنت میں جو پلاٹ ملا ہے اس پلاٹ میں آبادی کیسے کرنی ہے، شجرکاری کیسے کرنی ہے، پاک کیسے لگانے ہیں۔ تو یہ بابا جی نے ہمیں نسخہ بھی بتا دیا۔ غرسھا فرمایا لیکنھا قیام، چٹھیل میدان خالی پلاٹ ہے، غرسھا لا الہ الا اللہ، اس کی آباد کاری کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ آباد کاری ہوگی۔ ایک بات ایک شاد شامئی ان کا پیغام بتا رہی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جنت میں حضرت نبی کریم سے ملاقات کے دوران ایک بات یہ فرمائی، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کیا، اور دوسری بات کی امت کو یہ بشارت دے دیں کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن ہے چٹھیل میں خالی پلاٹ ہے، تو آباد خود کرنا پڑے گا۔ اور آباد کرنے کا نسخہ بتا دیا، غرسھا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا یہ پلاٹ تمہارے کیا ہوں گے؟ آباد ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ ایک بات میں اور شامل کر کے بات کرتا ہوں، پلاٹ تو اللہ نے حلال کیے ہوئے ہیں، اب آباد کاری کے فکر کتنا کرنا چاہیے؟ پلاٹ کے حساب سے کرنا ہے نا، ہمارے کنال کا پلاٹ ہے تو کنال کے حساب سے، اور ایکڑ کا پلاٹ ہے تو ایکڑ کے حساب سے، پھر پلاٹ کا اندازہ چیک کرنے کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری جنتی جو جائے گا نا جنت میں، اس کو سب سے کم جگہ ملے گی، کتنی ہوگی؟ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ سب سے آخر میں جائے گا تو اللہ پاک ہے کہ جا بھی اپنی جگہ تلاش کر، وہ ڈھونڈتا ڈالتا آئے گا تو وہ ساری تختیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی خالی پلاٹ نہیں ہے، خالی جگہ نہیں ہے، کیا یار تلاش کرنا، اللہ بھی مزے لیں گے، یا تلاش کرتے رہی جگہ رکھی ہوئی ہے میں نے، وہ ڈھونڈ گھوم پھر کے آئے گا، یار کوئی نہیں ملی، وہ یار نہیں ملی، کتنی چاہیے، کتنی جگہ چاہیے، جس زمین پر رہ کر آئے ہو اتنی جگہ دے دو۔
جتنی زمین پہ امریکہ بھی اس میں ہے اور پاکستان بھی اس میں ہے، لاہور بھی اس میں ہے، چیچوں کی مریاں بھی اسی میں ہیں۔ جس زمین پر رہ کر آئے ہو اتنی جگہ دے دوں تو وہ حیران ہو کے اللہ سے کہے گا اتضحک بی وانت رب العالمین، یا اللہ رب العالمین ہو کر میرا مذاق اڑا رہے ہو، مجھے جگہ بھی مجھے جگہ نہیں مل رہی، تم مجھے زمین دے رہے ہو۔ اللہ پاک ہنسیں گے، یا صاحب اللہ پاک ہنسیں گے، فما لک الارض بعشرۃ امثالها، ایک زمین نہیں 11 زمین۔ اب پلاٹ کا اندازہ کر لے کتنی محنت کرنی ہے، 11 زمینوں کا پلاٹ، سب سے چھوٹا پلاٹ۔ اب اس کو آباد کرنے کے لیے کتنا ذکر کرنا ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، بھائی ذرا حساب لگا رہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ